اگر کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کو سمجھنا ہو نا تو سمجھیں کہ اس کے ماضی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی، جسے ہم پاکستان ڈاکٹرائن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کئی دہائیوں کی تاریخ، جغرافیائی مجبوریوں اور ایک قومی نظریے کا نچوڑ ہے۔ آئیے اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سوچئے، کچھ ملکوں کے لیے ایک ہی مسئلہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ باقی سب کچھ اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک ایسی بنیادی سوچ جو ان کے ہر فیصلے، ہر اتحاد اور ہر قدم کی ڈائریکشن طے کرتی ہے۔ اور پاکستان کے کیس میں اس کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ ایک چیز، وہ سینٹرل پوائنٹ ہمیشہ سے اس کی قومی سلامتی یعنی نیشنل سیکیورٹی رہی ہے۔ یہی وہ چابی ہے جو اس کی فورن پالیسی کے ہر بند دروازے کو کھولتی ہے۔ تو پاکستان کے ایکشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا، اس کی بنیاد میں۔ وہیں پر سلامتی کا ایک ایسا مسئلہ چھپا تھا جس نے اس کے پورے مستقبل کا راستہ بنا دیا۔ 1947 میں حقیقت یہ تھی کہ جب تقسیم ہوئی تو دونوں ملکوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف پاکستان، آبادی کم، معیشت چھوٹی اور جغرافیہ بھی دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا۔ دوسری طرف بھارت، 7 گنا بڑی آبادی اور ایک بڑا صنعتی بیس۔ اس عدم توازن نے پہلے دن سے ہی پاکستان کے اندر انسیکیورٹی کی ایک گہری فیلنگ پیدا کر دی۔ اچھا، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بڑی دلچسپ ٹرم ہے سیکیورٹی ڈائلما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ملک اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی فوجی یا دفاعی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا پڑوسی اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور پھر جواب میں وہ بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ دونوں ملکوں کے بیچ ہتھیاروں کی ایک دوڑ اور بے اعتمادی کا ایک ایسا چکر شروع ہو گیا جو کبھی رکا ہی نہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ یہ جو شروع کا سیکیورٹی ڈائلیما تھا یہ بہت جلد ایک ایسی فورن پالیسی میں بدل گیا جس کا پورا فوکس، جس کا محور صرف اور صرف اس کا بڑا پڑوسی بھارت تھا۔ اور یہ ٹائم لائن اس کڑوی حقیقت کو بالکل صاف دکھاتی ہے۔ 1948 سے لے کر 1999 تک کئی بڑی جنگیں اور تنازعات اس دشمنی کی گہرائی بتاتے ہیں۔ یہ صرف کوئی بارڈر پر چھوٹی موٹی جھڑپیں نہیں تھی، یہ وہ جنگیں تھیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا یہ مشہور قول کشمیر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک اور جذباتی مسئلہ ہے۔ شہرہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اسے زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک طرف یہ مشکل صورتحال تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا، کیسے طاقتور دوستوں کو تلاش کیا۔ یہ ٹیبل پاکستان کے 2 سب سے بڑے اتحادیوں کا ایک کوئک کمپیریزن ہے۔ امریکہ کے ساتھ رشتہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہا، مطلب ضرورت کی بنیاد پر، جبکہ چین کے ساتھ، جسے آل ویدر فرینڈشپ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد اسٹریٹجک گہرائی پر ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات بالکل ایک رولر کوسٹر کی طرح رہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن چین کے ساتھ دوستی وقت کے ساتھ اور گہری اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کے ایک اور بہت اہم پلر کی طرف، اور وہ ہے اس کی پہچان، یعنی ایک اسلامی جمہوریہ ہونا۔ پاکستان نے اپنی اسلامی شناخت کو صرف ایک نعرے کی طرح استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے ایک اسٹریٹجک ٹول بنایا۔ اس نے مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، OIC جیسے پلیٹ فارمز بنائے، اور خاص طور پر سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے گہرے تعلقات بنا کر اپنے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کی۔ اب یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پرانے ڈرائیورز ہیں، یعنی سیکیورٹی اور انڈیا، یہ آج کے دور کے چیلنجز کے ساتھ کیسے بدل رہے ہیں؟ 21ویں صدی میں پاکستان کی پالیسی کو ہم 3 بڑے فیزز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، 9/11 کے بعد جب وہ امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بنا۔ دوسرا، جب اسے ایک ساتھ 2 محاذوں پر لڑنا پڑا، اندرونی انتہا پسندی اور بیرونی دشمنی۔ اور اب تیسرا اور سب سے ریسنٹ فیز، ایک نئی سوچ کی طرف شفٹ، جسے کہتے ہیں جیو اکنامکس۔ تو یہ جیو اکنامکس ہے کیا؟ اس کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اسے اب صرف ملٹری اینگل سے نہ دیکھا جائے بلکہ اسے تجارت اور اکنامک ایکٹیویٹی کا مرکز بنایا جائے۔ اور یہ چارٹ اس شفٹ کو، اس خواہش کو بہت زبردست طریقے سے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، روایتی پالیسی کیا تھی؟ 80% جیو اسٹریٹجی، 20% جیو اکانومکس، اور اب کوشش کیا ہے؟ اسے بالکل الٹ کر دیا جائے، 70% فوکس معیشت پر ہو۔ یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن آخر میں ایک بنیادی سوال پھر بھی وہیں کھڑا ہے، کیا معیشت کی یہ دوڑ، یہ اکنامک گولز، سیکیورٹی کے ان گہرے ڈر اور خدشات کی جگہ لے سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے 70 سال سے زیادہ پاکستان کی پالیسی کو شیپ دی ہے؟ اسی سوال کا جواب پاکستان کا مستقبل طے کرے گا۔